اسی طرح کوئی کنواں بنا جاتا ہے، اب تو کنویں کا ماحول نہیں، اب تو کوئی پانی کا انتظام کر جاتا ہے، کولر کا انتظام، مسجد میں پنکھا لگا جاتا ہے۔ اکثر لوگ اپنے فوش و دکان کے لیے مسجدوں میں پنکھے لگاتے تھے اور مسجدیں بنا دیتے تھے۔ تو جو عقل مند لوگ ہیں وہ اپنے لیے کوئی ایسا کام کر جاتے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی ان کو اصالِ ثواب پہنچے۔ قرآن پاک رکھوا دیتے تھے مسجدوں میں، تو جو روحیں آتی ہیں اب ان کو تو مشکل میں ہوتا ہے نا مرنے کے بعد عالم برزخ میں، جو پیچھے سے اولاد بھول جائے، وہی ماں باپ جنہوں نے اپنی اولاد کے لیے محنت کر کے گھر جائیدادیں اور بڑے بڑے بنگلے بنا دیے ہوتے ہیں، مرنے کے بعد ان کی اولاد دنیا میں مشغول ہو جاتی ہے، اتنا مشغول ہو جاتی ہے کہ اپنے پیاروں کو ایصال ثواب نہیں کرتی، ان کی قبروں کو جا کے حال نہیں دیکھتی۔ بارشیں ہوتی ہیں، بارشوں میں گڑھے پڑے ہوتے ہیں، اور وہی جو باپ زندہ ہوتا ہے، ماں زندہ ہوتی ہے تو اس کا روب دبدبہ ہوتا ہے، لیکن مرنے کے بعد اس کا کوئی حال نہیں ہوتا۔ بندے کو اپنی آخرت کو سامنے رکھ کے گزرنا چاہیے کہ ہم اپنے آباء و اجداد اور ماں باپ کو کتنا یاد کرتے ہیں، کل کو ہمیں یاد کیا جائے۔ تو یہ خواب اس بات کی طرف بھی دلالت کرتے ہیں کہ جو آپ کے اپنے قریبی اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کو ایصال ثواب کیا جائے، ان کے لیے کوئی چیز صدقہ کی جائے۔ کہتے ہیں کہ جب موت آتی ہے، بندہ اس دنیا سے جاتا ہے، تو جو اس کی سب سے بڑی خواہش ہوتی ہے اس سے پوچھا جائے، حدیث میں ہے کہ تم کیا خواہش کرتے ہو کہ اب تم دنیا سے آگے ہو تو کیا خواہش کرو کہ کاش مجھے واپس بھیجا جاتا تو میں صدقہ کرتا۔ صدقے کی اتنی اہمیت ہے، ایصال ثواب کیا جائے۔ اگر خواب میں انسان اپنی شادی ہوتے ہوئے دیکھے تو اس کی کیا تعبیر دیکھیں ہوتی ہے؟ خوشی کی علامت ہے، شادی دیکھنا، شادی ایک خوشی ہے۔ کئی جگہوں پہ پرابلم آتی ہے، وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی عمر کیا ہے۔ شادی شدہ کا شادی دیکھنا اس کی تعبیر اور ہے، کنوارے کا شادی دیکھنا اور ہے، کئی جگہوں پہ شادی دیکھنا ایسا بھی ہے کہ جیسے بیماری بھی آتی ہے۔ اب یہ صاحب علم اور تعبیر والے سے ڈپینڈ ہے کہ وہ شادی دیکھنے کو کیا تعبیر کرتا ہے، شادی کس کنڈیشن میں ہو رہی ہے۔ کئی جگہوں پہ تعبیر جو ہے موت کی بھی کی جاتی ہے۔ تو یہ جو ہے صاحب علم اور صاحب تعبیر سے ڈپینڈ کرتا ہے۔ ابن کثیر جو کہ خوابوں کی تعبیر کے اوپر کافی مشہور ہے، ایک بندہ آیا ان کے پاس اور انہوں نے کہا کہ جی میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرے گھر جو ہے وہ آگ ہے، میں آگ سیک رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ تمہیں فائدہ ہوگا۔ ان کا شاگرد پاس بیٹھا ہوا تھا۔ 6 مہینے بعد ایک اور بندہ آیا، اس نے کہا کہ جی میں آگ سیک رہا ہوں یا آگ سے فائدہ اٹھا رہا ہوں تو آپ کو نقصان ہوگا۔ میں پوچھا یہ کیا؟ پہلے نے بھی تعبیر آگ دیکھی، آپ نے اس کو فائدہ بتا دیا، دوسرے نے بھی آگ دیکھی تو آپ نے نقصان بتا دیا۔ انہوں نے کہا کہ پہلے نے آگ سردیوں میں دیکھی، سردیوں میں آگ کیونکہ فائدہ دیتی ہے اس لیے اس کو فائدہ ہوگا، اور دوسرے نے آگ گرمیوں میں دیکھی، گرمیوں میں آگ کا کیونکہ نقصان ہو تو فائدہ نہیں ہوتا تو نقصان بتا دیا۔ اب ماحول کا بھی اثر ہوتا ہے، موسموں کا بھی اثر ہے، تو جو خواب دیکھتا ہے وہ اس چیز کو بھی ملحوظ رکھتا ہے۔ اور خوابوں میں اگر ہم کچا گوشت دیکھیں؟ اچھا کچا گوشت ڈپینڈ کرتا ہے کہ کچا گوشت آپ نے کس جانور کا دیکھا ہے، بکرے کا دیکھا ہے۔ صدقہ دینا ہوتا ہے، ویسے کچا گوشت جو ہے بیماری کی طرف بھی لے کر جاتا ہے، صدقہ دینا چاہیے اپنا، کیونکہ جنات جو ہے نا اکثر گوشت پسند کرتے ہیں۔ تو آپ جب اس طرح کے خواب دیکھیں تو آپ اپنا صدقہ دیں، گوشت کا صدقہ دے دیں تاکہ جو غیبی مخلوق ہے اس کو وہ اس کا ہدیہ پہنچ جائے۔ اور خوابوں میں زیادہ پانی دیکھنا؟ اچھا جی، پانی دیکھنے کی بھی بڑی قسم ہے جی۔ پانی اگر آپ وائٹ صاف اور شفاف دیکھتے ہو تو نیکیاں ہیں اور پاکی ہے۔ بہتا ہوا پانی رزق ہے، نہر کا پانی چلتا ہوا دیکھنا خیر و برکت ہے، پانی گدلا ہے تو نقصان ہے، رکاوٹیں ہیں، پانی میں بدبو ہے تو اس کا مطلب ایمان کی خرابی ہے، آب زمزم دیکھنا شفا ہے، اور وضو کا پانی دیکھنا تو خیر و برکت ہے، پانی بارش کا پانی دیکھنا خیر و برکت ہے اور رحمت ہے، پیسہ ہے، رزق ہے۔ تو یہ کس پہ ہے پانی، آپ کس طرح دیکھ رہے ہو؟ اکثر اگر ہم دیکھیں کہ اگر ہم پانی میں ڈوب رہے ہیں یا پھر خواب میں ہی ہم لوگ زخمی وغیرہ ہو رہے ہیں، اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں، تو اس کی کیا تعبیر ہوتی دیکھیے ہے؟ پانی میں ڈوبنا نقصان ہو سکتا ہے نا، کہیں مشکل پیش آ سکتی ہے، زخمی ہونا بھی خطرے کی گھنٹی ہے، اپنی حفاظت کی دعائیں پڑھنی چاہیے۔ اسی طرح ڈپینڈ کرتا ہے کہ جیسے خواب میں سانپ دیکھنا کہتے ہیں، ہم نے خواب میں سانپ دیکھا، وہ سانپ ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے، اس کو تعبیر کرتے ہیں کہ دشمن آپ کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ کئی لوگ دیکھتے ہیں خواب میں سانپ دیکھتے ہیں کہ سانپ جو ہے وہ کوئی آپ کو چیز دے رہا ہے،
यानी कि वो हीरा जवाहरात या पैसे दे रहा है, इसका मतलब है कि दुश्मन के हाथ से आपको फ़ायदा होगा। एक वक्त सांप आपको नुकसान पहुंचा रहा है, इसका मतलब है कि दुश्मन से आपको नुकसान होगा। तो आप सांप को मार रहे हैं, इसकी ताबीर ये है कि दुश्मन के ऊपर आप गालिब आ जाएंगे। अगर सांप के पीछे आप भाग रहे हैं, इसका मतलब कि दुश्मन आपसे दौड़ के भाग रहा है। तो ये सांप आपको देख रहा है, इसका मतलब दुश्मन की निगाह में है आप। अब ये चीज़ें डिपेंड करती हैं ना, और ये है कि सांप ने आपको नुकसान पहुंचा दिया, इसका मतलब है कि दुश्मन से बच के रहना, दुश्मन से नुकसान होगा। अब सांप को कई दफ़ा देखना जिन्नात से भी ताबीर किया जाता है, अक्सर जिन्नात सांप की शक्ल में आते हैं, बिच्छू की शक्ल में आते हैं। तो ये चीज़ें भी फिर मौके के मुताबिक फिर देखी जाती अगर हैं। हम ख्वाब में ही अपने दुश्मन को देख रहे हैं या किसी ऐसे इंसान को बार बार देख रहे हैं, तो क्या इसका ये भी मतलब हो सकता है कि उसी ने हम पे जादू वगैरह बिल्कुल, करवाया? अल्लाह ताला दिखा सकते हैं, डिपेंड करता है। अगर एक बंदे को आप बार बार देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि उसकी तरफ से आपके ऊपर अटैक तो है, हम्म। तो उससे बच के रहना चाहिए। आप हमें आखिर में इस्तिखारा करने का सही तरीका बताएं। देखिए जी, इस्तिखारा करने की मसनून दुआ इस्तिखारा में मौजूद हम्म। होती है। अगर आप किसी भी काम का इस्तिखारा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। 2 नफ़ल पढ़ें, और 2 नफ़ल पढ़ें, पहली रकत में सूरह फातिहा और उसके बाद 41 टाइम सूरह इखलास पढ़ लें, आसान सा जो मैं बताने लगा हूँ। जी। दूसरी रकत में भी सूरह फातिहा के बाद 41 टाइम सूरह इखलास, और उसके बाद इस्तिखारा की दुआ मौजूद है। आप इस्तिखारा की दुआ पढ़ें 3 मरतबा या 11 मरतबा पढ़ के अपने मकसद को सामने रख के सो जाएँ, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ख्वाब में बता देते हैं। पहले दिन का करें, दूसरा दिन करें, तीसरे दिन करें, जवाब आ जाता है। इसके अलावा और भी इस्तिखारा की काफ़ी दुआएं मौजूद हैं। अमलियाती लाइन में मुख्तलिफ इस्तिखारा की चीज़ें मौजूद हैं। हम किसी भी चीज़ को देखने के लिए अमलियात में लोगों का इलाज करते हैं, तो हम टैरो कार्ड के ज़रिए भी तशख़ीस करते हैं। जिस तरह मेरे पास कार्ड मौजूद हैं, उस पर पता चल जाता है 78 कार्ड में आपके साथ मसला क्या है। हाथों की लाइनों के ज़रिए हम पता चला देते हैं, तशख़ीस कर लेते हैं कि आपके साथ मसला क्या है। किसी का पहना हुआ कपड़ा चेक करके तशख़ीस कर लेते हैं कि इसके ऊपर जादू जिन्नात या नज़र बद तो नहीं। पानी के ऊपर दम करके पानी पिलाते हैं, अगर पानी मीठा हुआ तो उसका क्या असर है, जादू का असर है, और अगर पानी कड़वा हुआ तो जिन्नात का असर है, अगर पानी का जायका वही रहता है तो जिस्मानी बीमारी है। इसके अलावा भी बेशबहा दुआएं मौजूद हैं। अमलियाती लाइन में बहुत से अमल मौजूद हैं जिनके अमल किए जाते हैं, तो जिससे पता चल जाता है कि बंदे के साथ मसला क्या है। और बेसिकली बंदे को इस्तिखारा करना ही चाहिए, क्योंकि ये अल्लाह ताला से रुजू है। अल्लाह ताला फिर इसका जवाब सही देते हैं। कहते हैं कि अगर कोई भी काम करना हो, मुश्किल हो, अगर बंदा इस्तिखारा कर लेता है, अल्लाह को शामिल हाल कर लेता है, तो उसकी खैर व बरकत से वो काम सही सिमत चला जाता है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। तो नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।